بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ علی رسولنا الکریم ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ محترم حاضرین، قبل اس کے کہ میں آج کے درس کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں اور اہل السنہ والجماعہ کا 5واں اصول ذکر کروں، میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف ہمارے بعض ایک بھائی نے توجہ دلائی، اور میں نے دیکھا کہ ہمارے بعض بزرگ اور بطور خاص کچھ نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بعض سنتیں ہمیں بھاری پڑتی ہے اس لیے کہ وہ ہمیں اپنی عادت، خواہش، فیشن یا چلن کے خلاف نظر آتی ہے۔ جیسے نوجوانوں میں ایک بڑی چیز ہے داڑھی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سنت ہے، سنت نہیں ہے، سنت سے بڑھ کر ہے، اسلام کا شعار ہے۔ سنت بمانا طریقہ، جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز تمام انبیاء کی سنت ہے تو یہ طریقہ کے معنی میں ہوتی ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں فرض ہو سکتی ہیں، کچھ شعار ہو سکتی ہے، اور اس کے درجات ہو سکتے ہیں۔ تو اہل علم نے کہا کہ داڑھی سنت بمانا طریقہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ شعار ہے اور فرض ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں داڑھی کے لیے کہا ہے آرڈر اور حکم دیا ہے، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث میں کوئی چیز امر اور حکم سے آئے تو جب تک کوئی قرینہ نہ آئے کہ یہ امر فرض کے لیے نہیں ہے تب تک اسے فرض مانا جائے گا۔ ایک بات جس چیز کو بیان کرنا تھا وہ یہ کہ ٹخنے کے نیچے سے اپنا ازار، آپ کی تہبند ہو، پائجامہ ہو، پینٹ ہو، جینس ہو، جو بھی ہو، جینس کے بارے میں اگر وہ فٹ ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے لباس آداب شرعی بتائے گئے ہیں کہ جسم کے نشے و فراز ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات کہنا تھا کہ ازار وغیرہ جو ہے ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر دہل جاتے تھے، وعید والی۔ مسلم شریف کی کئی حدیثیں ہیں تھوڑے تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے۔ مثال کے طور پر پہلی روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامہ الی من جر ثوبہ خیلاء، کہ جس شخص نے اپنے کپڑے کو تکبر، گھمنڈ کی وجہ سے نیچے لٹکایا، ٹخنے کے نیچے ہوا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دیکھے گا نہیں۔ دیکھے گا نہیں کا مطلب نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ دوسری حدیث میں لا ينظر الی من جر ثوبہ بطرا، لا ينظر اللہ یوم القیامہ الی من یجر ثوبہ بطرا، جو تکبر، گھمنڈ اتراتے ہوئے نیچے لٹکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں دو بات کی دو جملے میں وضاحت کہ حضرت ابو بکر صدیق کا کپڑا سرک جاتا تھا نیچے، جب سنا تو ڈر گئے، کہا اللہ کے رسول میرا معاملہ ایسا ہوتا ہے، یہ پیٹ آ گیا، میں اوپر باندھتا ہوں سرک جاتا ہے تہبند۔ کہا تم اس کو خیلا کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ تم اوپر باندھتے ہو لیکن نیچے ہو جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو یہ خیلا سے کرتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ تعویل کرتے ہیں، جو لوگ لٹکاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں لٹکا تو رہا ہوں نیچے ہے لیکن میرے اندر گھمنڈ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی صدیق اکبر کی بیٹی ام المومنین، ان سے کسی نے کہا کہ میں اگر لٹکاؤں اور تکبر نہ کروں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لٹکانا خود خیالہ ہے، آپ نے لٹکایا مطلب آپ کے اندر تکبر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو دل میں ہوگا وہ عمل میں آئے گا۔ آپ کے دل میں جس چیز کا جو عقیدہ، جو فکر ہے، اس کا اثر آپ کے اوپر آئے گا۔ تو یہ مسبل ازار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے یہ عمل کیا تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، وہ تو اترا کر چل رہا تھا، اللہ نے دھسایا اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا۔
یہ تکبر ہے. اور تکبر کے بارے میں شداد بن اوس کی حدیث آپ نے سنا کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل. ہل جانے والی دہل جانے والی روایت ہے کہ ہم اس کو حقیقی ہلکی بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. صحابہ نے کہا کہ ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو, اس کا جوتا اور لباس اچھا ہو, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے الکبر غمت الناس و بطر الحق. تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کمتر سمجھیں اور حق کا انکار کر دیں. کوئی حدیث سنت رسول کی آ رہی ہے, آپ دین کی بات آ رہی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں مانوں گا, میری سمجھ میں نہیں آتا, آج کے حالات کے حساب سے نہیں لگتا, آپ رد کر دیں. اللہ کے سامنے کوئی اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہو, اللہ سے زیادہ آپ کو سمجھ رہا ہے, یا لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہو, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو. ایک بندوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا ماننا, ایک اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ماننا, ایک یہ تکبر ہے. تو اللہ رب العالمین ہم کو اس مرض سے بچائے. آگے ہم یہ اہل السنہ والجماعہ کے اصولوں میں سے ایک اصول جو کتاب میں کافی مفصل ہے, میں بہت ہی مختصراً بیان کرنا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ بار بار سنتے ہیں, لیکن آپ اور ہم بار بار سنتے ہیں اپنے حلقوں میں, اپنی مسجد میں. مسجد سے باہر نکلے جہاں ہمیں جا کے لوگوں کو بتانا چاہیے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں بہت ساری جماعتیں, اسلامی تنظیمیں دین کا کام بظاہر کر رہی ہیں, لیکن ان کے یہاں جو کئی انحراف جو فکر کا اصول کا ہے, ساتھ ہی ساتھ ایک بنیادی غلطی, ان کی کوتاہی, غفلت یہ نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اور قرآن کا جو دعوت کا طریقہ ہے اس کا لحاظ نہیں کرتے. کسی بزرگ نے, کسی شخص نے اپنے علاقے میں, اپنے ماحول میں دعوت کا ایک طریقہ شروع کیا, لوگوں کو وہ پسند آیا, اچھا لگا, اور اسی پر کاربند ہیں, اور خوشی سے اس کی طرف نسبت بھی کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں مولانا, ہم تو فلاں علامہ, ہم تو فلاں مفکر کے طریقے پہ چل رہے ہیں. ہندوستان میں ہی کئی اس طرح کے طریقے چل رہے ہیں. قادیان سے تو ایک نبوت پیدا ہو گئی تھی جو کفر ہے, اس کی بات ہم نہیں کرتے. کچھ لوگ منکرین حدیث ہیں, یہاں ہندوستان کی شخصیات سے متاثر ہیں, کچھ دین کے اقامت دین کے نام پہ حکومت کے چکر میں, کچھ لوگ فضائل کے معاملے میں. آپ ان کو دیکھیے کہ وہ کھل کے یہ کہتے ہیں کہ ان کی فکر, ان کا طریقہ ایک مخصوص شخصیت کی طرف نسبت رکھتا ہے, انبیاء کے طریقے پہ نہیں ہے. اور یہ کوئی طنز کی بات نہیں, غور کرنے کی بات ہے کہ اگر آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں کر رہے ہیں, تو پہلے تو یہ کہ اس میں برکت نہیں ہوگی, کہ آپ کا وہ طریقہ دعوت, آپ کی وہ محنت شریعت کے عین مطابق نہیں ہے. دوسرا یہ کہ نتیجے کے اعتبار سے بھی وہ کارگر نہیں ہو سکتی. سب سے بہترین طریقہ, سب سے مؤثر اثردار بات کیا ہوگی؟ نبی کی. نبی سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نتیجہ دیکھیے. پوری دنیا اور اسلامی پوری تاریخ میں, اسلامی نہیں انسانی تاریخ میں, یہ یورپ کے غیر مسلموں کو بھی اعتراف ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا دی 100 ایک کتاب لکھی ایک عیسائی شخص نے, اور اس نے دنیا کی بڑی 100 شخصیتوں کا ذکر کیا. وہ خود عیسائی ہے, لیکن پہلے نمبر پر اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کی وجہ اس نے جو بتائی, ایک دو وجہ, اس میں ایک یہ بتائی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پہلا نمبر دیا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں جتنی کم مدت میں آپ کی شخصیت نے انسانیت پر جو اثر ڈالا, تاریخ کا دھارا موڑنے میں آپ کا جو کردار ہے وہ کسی اور کا نظر نہیں ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں. ایک دو شاید وجہ اور بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر آپ دیکھیے کہ پوری جس وقت آپ کی بعثت ہوئی اس وقت پوری دنیا میں حالات کیا تھے, جہالت اور جاہلیت کا کیا عالم تھا. صرف 23 سالہ زندگی کسی انسان یا شخصیات کو یا سماج اور معاشرے کو بدلنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. بچوں کو پالنا, دنیا میں آپ دیکھیے کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے 2 گھنٹے میں دوڑنے لگتا ہے, اور دوسرے جانور. انسان کا بچہ سب سے دیر میں چلتا ہے, ساری چیزیں سب سے دیر میں سیکھتا ہے. تو انسان کے بچوں کی پرورش کرنا, اور پھر اگر ان کا ذہن و دماغ, فکر و خیال کوئی خاص ڈھانچے میں ڈھل گیا ہو, تو اس کو بدلنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اور یہ نبیوں کا کام تھا. آپ تھوڑی دیر کے لیے, میں لمبی بات نہ ہو اس کے لیے صرف ایک مثال دوں کہ آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام ایک صاحب عزم پیغمبر,
انہوں نے 950 سال دعوت دی. قرآن کہتا ہے 950 سال، کیا مدت ہوتی ہے. اور اس کے بعد نتیجے میں آپ دیکھیے وہ سورہ نوح میں پڑھیے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا. عجیب لگتا ہے، رونا آتا ہے پڑھ کے کہ ایک پیغمبر واقعی کیسی عظیمت، کیسی ہمت اور کتنا حوصلہ رکھتے تھے. دن و رات میں نے دعوت دی پروردگار، ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. جب جب دعوت دیتا تو میری قوم کے لوگ انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے. نہیں مانا. 950 سال. میں آپ اکثر غور کرتا ہوں، ہم اور آپ 9.5 گھنٹہ کسی پر محنت کریں تو آپس میں اکتا جاتے ہیں، ارے اٹھو چلو. 9.5 مہینہ کسی پہ محنت کرے تو اس کے بارے میں فتویٰ دے دیں گے، یہ سدھرے گا نہیں. 950 سال کیا مدت ہوتی ہے، اس میں چند لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں. اور ایسے انبیاء کی جو دعوتیں ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت بھی 1000 سال سے کچھ کم نہیں ہے لگ بھگ. اس طریقے سے آپ دیکھیے تو نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف 23 سالہ مدت میں آپ نے پورے مکہ اور عرب کی کایا پلٹی. اور اس طرح پلٹی کہ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. ایک 30 سال کی قلیل مدت میں خلفائے راشدین کے دور میں دنیا کے 1/3 حصے سے زیادہ حصے پر مسلمانوں کا قبضہ رہا. صرف زمین پر نہیں، دلوں پر بھی. صرف زمینی فتوحات حاصل نہیں کی، قلبی، ثقافتی اور تہذیبی فتوحات بھی حاصل کی. یہ دنیا میں کسی بھی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا. اور یہ بھی دیکھیے کہ بعد میں مسلمان جب دین سے دور ہوئے پوری ساری اسلامی تاریخ میں، تو اگرچہ مسلمان کہیں کہیں کمزور پڑ گئے، سیاسی طور پر حکومتی سطح پر مسلمان شکست سے دوچار ہوئے، لیکن اسلام کبھی نہیں ہارا. فکری، مذہبی اور تہذیبی سطح پر آج کی تاریخ میں بھی مسلمانوں کے خلاف کیا نہیں ہو رہا ہے. کتنے ویب سائٹ، کتنی حکومتیں، کتنے دعوت و تبلیغ مبلغین، کتنی شخصیات لگی ہیں، کتنی حکومتیں لگی ہیں. کیا نہیں ہو رہا ہے. جہاں سے جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. لیکن غیر مسلم دنیا میں سے کسی کو یہ یارہ اور ہمت اور جرت نہیں ہے کہ اسلام کا سامنا بحیثیت تعلیم کے کرے کہ دیکھو اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا دھرم یہ کہتا ہے، ہم مقابلہ کرتے ہیں. زیادہ بہتر تعلیم کسی کوئی نہیں ٹک ہی نہیں سکتا کوئی. اور اس پر شکست کھا رہے ہیں اتنی مخالفتوں کے باوجود. پوری دنیا میں سروے رپورٹ کہتی ہے کہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. سب سے تیزی سے یہ دین اسلام جو پھیل رہا ہے یا پھیلا رہے ہیں. یہاں رک کے میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے اس اصول کی بنیاد پہ جو فضائل پر محنت کر رہے ہیں ان کا نتیجہ ہرگز نہیں ہو سکتا. سونے کے آداب، کھانے کے آداب جو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ دین ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن دعوت کا وہ طریقہ نہیں ہے. جو لوگ حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، لکھا ہوا قرآن کچھ لوگوں کو دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعوت کا کام کر دیا، وہ نبی کے طریقے پہ نہیں کر رہے ہیں عمل. نبی کے طریقے پہ وہ لوگ عمل کر رہے ہیں جو اس اصول کو مانتے ہیں، نبیوں کی طرح اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دی جائے. دعوت کی شروعات، دعوت کا فوکس، دعوت کا مرکز، یہاں صرف ایک جملہ ہے. میں 3 باتیں کہہ رہا ہوں. شروعات، فوکس، مرکز، پوری توجہ اور طاقت توحید پر لگائی جائے. کیونکہ اس کے بغیر نہ کوئی دعوت کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ کوئی عبادت درست ہو سکتی ہے. نہ کوئی دعوت کامیاب ہو سکتی ہے، نہ کوئی عبادت درست ہو سکتی ہے. اب ہمارے یہاں یہ جو دعوتیں چل رہی ہیں اس میں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر پہ ہے، اس کو مسجد لے کے بھی آ گئے تو اس کو بول دیتے کہ قرآن کا ترجمے سے مت پڑھنا، حدیث مت پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ. قرآن حدیث سے گمراہ ہو جائیں گے. کہا نہیں بغیر استاذ کے پڑھو گے. ایک آدمی پاپ سنگر ہے، برطانیہ کا تھا، بیمار پڑا، ہاسپٹلائزڈ ہوا. اس کے سگے بھائی نے ایک انگریزی قرآن کا ترجمہ، وہ بیت المقدس گیا تھا، اس کے ایک مسلم دوست نے اس کو گفٹ دیا، تحفہ دیا کہ یہ ہماری کتاب ہے، آپ پڑھیے. دعوت کا طریقہ. اب اس کے پاس تھا تو دیکھا کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ ایڈمٹ ہے، اس کو مذاہب کو پڑھنے کی مطلب بہت شوق ہے. تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو مسلمانوں کی کتاب ہے، مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، ان کا آسمانی کتاب کہتے ہیں. آپ بھائی آپ کو جو ہے مذہبی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، یہ پڑھ لو، ابھی ایڈمٹ ہو تو گھر پہ فرصت ہے. جب انہوں نے قرآن پڑھا تو دل میں گھر کرتا چلا گیا. ان کا بیان پڑھی. یوسف اسلام ان کا نام تھا، بعد میں اسلام لانے کے بعد. پہلے وہ پاپ سنگر تھے برطانیہ کے، بعد میں اسلام لائے، اسکول بنایا
ان کے لیکچرز ہوتے تھے یورپ وغیرہ میں بھی، کویت میں یہودیوں کی طرف سے قتل کی دھمکی آتی تھی، کیونکہ گھر کا آدمی پول کھولتا تھا، عیسائی سے ادھر آئے تھے. تو انہوں نے توبہ کی، اور ان کا پہلے کا اور بعد کا فوٹو آپ دیکھیں گے تو پہچانیں گے نہیں. قرآن پڑھ کے وہ اسلام قبول کیا. تو ایک غیر مسلم قرآن پڑھ کے اسلام سمجھ لیتا ہے. اور اس نے کیا کہا، انہوں نے ان کا بیان آپ پڑھیے کس چیز سے متاثر. کہا کہ میں توریت انجیل سب پڑھ چکا تھا، بہت سی چیزیں، قرآن نہیں پڑھا تھا اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں تھی. بھائی نے جب دیا تو نہ چاہتے ہوئے پڑھنے لگا. تو توریت اور انجیل کی تثلیث والی تعلیم، نصرانیت یا عیسائیت جس کو ہم کہتے ہیں، نصرانیت کی تثلیث، تین خداؤں کی تعلیم مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، ان نیچرل لگتی تھی، مجھے اپیل نہیں کرتی تھی، مجھے بہت دل میں کھٹک ہوتی تھی کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، اور واقعی نہیں سمجھ میں آتی ہے. اور عیسائی پادریوں سے بھی آپ سوال کریں تو الگ الگ ڈھنگ سے جواب دیں گے، آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گا، اطمینان، مطمئن نہیں کریں گے. تو کہا کہ مجھے اطمینان نہیں تھا تثلیث پر، اس میں مانتا تو تھا انجیل کو اور پڑھتا بھی تھا، لیکن مطمئن نہیں ہوتا تھا. جب قرآن پڑھا اور قرآن میں اللہ کی توحید پڑھی تو بس دل میں بات اترتی چلی گئی. یہ فطری چیز لگی، حقیقی بات لگی، حق لگا اور دل میں گھر کر گیا. کلمہ پڑھ لیا بالآخر. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہاں بیچ میں نے ایک بات اور، ایک تو توحید بتانا تھی، ساتھ میں ایک اور نقطہ موٹا، کہ ایک غیر مسلم قرآن ڈائریکٹ پڑھ کے اسلام سمجھ سکتا ہے، ایک مسلمان قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتا. یہ ہمارے یہاں لوگوں نے پابندی لگائی ہے، تقلید کی کاریگری ہے جناب، عجوبہ کاری. ہاں، قرآن کو آزادانہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کے اصولوں سے پڑھا جائے گا. آزادانہ جب پڑھتا ہے کوئی شخص، اصولوں کا لحاظ نہیں کرتا، غلط اصول اختیار کرتا ہے، غلط امام اور عالم کے پیچھے چلتا ہے، تو قرآن کی پھر غلط تفسیریں بھی کر بیٹھتا ہے. لہٰذا اس کا لحاظ کیا جائے. یہ ایک الگ بحث ہے. فی الحال ہمارا فوکس یا ہماری بحث اس اصول پر ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے، کیونکہ توحید کے بغیر کوئی دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی عبادت درست ہو سکتی ہے. بلکہ یہاں ایک جملہ عنوان میں ہی یہ ہونا چاہیے کہ توحید کے بغیر کسی نبی کی دعوت کی شروعات نہیں ہوتی. نبیوں کی دعوت کا طریقہ یہی ہے، جیسا کہ مضمون میں بیان کیا جا رہا ہے. میں یہاں جو شیخ نے دلیلیں دی ہیں ان دلیلوں کا تیزی سے ترجمہ کرتا ہوں. وما ارسلنا، اللہ تعالیٰ کا پہلا ارشاد، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول نہیں بھیجا. ما ارسلنا من قبلک من رسول، عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ ما نافیہ اور مین کے بعد نکرہ یہ عموم کا معنی دیتا ہے. کوئی بھی نبی، ایک بھی اس میں ایکسیپشن، استثناء نہیں ہے، کوئی بھی نبی نہیں بھیجا الا مگر نوحی الیہ، ہم اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے، یہ آرڈر دیتے تھے، آسمان سے حکم دیتے تھے. کیا؟ کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری ہی عبادت کرو. سارے رسولوں کی طرف یہ وحی کی گئی. ایک ہی آیت میں کئی باتیں معلوم پڑتی ہیں. ہر اس آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے، یہ بات ہر نبی کی طرف وحی کی گئی تبھی وہ رسول ہوا، سچا رسول. دوسری بات، تیسری بات کہ ہر نبی کی دعوت توحید ہے، یعنی توحید اور اصول میں انبیاء کی دعوت میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ جو عقائد ہے، ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب جو کہتے ہیں، غیبیات پر ایمان مسلمانوں میں حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی تعلیم میں فرق نہیں ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر جو جب تک نازل بھی پہلے، اور پھر تقدیر پر، آخرت کے دن پر. یہ ایسی چیزیں جس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق جن چیزوں میں ہوا وہ احکامات میں ہوا، حالات کے اعتبار سے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، حابیل قابیل وغیرہ کے زمانے میں بہن بھائی کی شادی ہو سکتی تھی، کیونکہ اس وقت بہت سارے خاندان تھے ہی نہیں الگ الگ. تو کہتے ہیں کہ شروع میں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، 2 لڑکے 2 لڑکیاں، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی. تو جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ان کے اندر نہیں ہوتی تھی، ایسا کہا جاتا ہے تفسیری روایت میں. دوسرے کے ساتھ پیدا ہوئے اس سے ہوتی تھی. تو یہ اس وقت کی ضرورت تھی، پھر بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اب وہ حرام ہے. تو ایسے حالات کے اعتبار سے کچھ احکامات میں تبدیلی ہوئی، شریعت کی بنیادوں میں فرق نہیں ہے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. ہمارے یہاں ہمارے تحریکی بھائی جماعت اسلامی والے، میں ان کے درمیان رہا ہوں، میرے دوست احباب رہے ہیں.
ان کے یہاں ایک اصطلاح چلتی ہے، اس وقت ہنسی آتی ہے، اب غصہ بھی آتا ہے ہاں ان کے اس بات پر. وہ کہتے تھے یا کہتے ہیں کہ تحریکی آیتیں، قرآن کی تحریکی آیتیں، یعنی تحریک اتنا زیادہ ان کے ذہن و دماغ پہ سوار ہے. تحریک والی اصطلاح شریعت کی نہیں ہے، اسلام کی نہیں ہے. یہاں ہمارے یہاں دعوت ہے، دعوت. تحریک بول دیتے ہیں، تحریک شہیدین، تحریک یہ، وہ اس معنی میں کہ وہ ایک مشن اور کام چلا منظم طریقے پہ، ورنہ جو اس کا معنی مفہوم بیک گراؤنڈ ہے نا، اس کا اطلاق دعوت دین پر کرنا شرعی معنی میں ٹھیک نہیں لگتا. تو آیتوں، قرآن کی آیتوں میں بھی انہوں نے تحریکی آیت، تو ان کی تحریکی اور بنیادی ایک آیت یہ بیان کی جاتی ہے. اور وہ جو موقف بیان کرتے ہیں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب اور دوسرے لوگ، کہ ابو الاعلیٰ بھی کہنا صحیح نہیں ہے لیکن ان کا نام تھا، زبان پہ آ جاتا ہے. تو بہرحال ان کے یہاں جو ہے یہ جو حکومت الہیہ اقامت دین کی اصطلاح چلتی ہے، وہ بیسیکلی اس آیت سے نکالتے ہیں، اور اقامت دین کا ایک محدود معنی بیان کرتے ہیں، جبکہ اقامت دین کا وہ معنی جو انبیاء نے بیان کیا، جو یہاں نظر آتا ہے، جس کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ بہت وسیع ہے. اور اس اقامت دین کے معنی میں اسٹارٹ دعوت کی محنت توحید سے ہوتی ہے، اور یہاں وہ بات نہیں ہے. طاغوت کی حکومت اور حاکمیت کی صرف بات کی جاتی ہے، ہاں ربوبیت کا ایک حصہ، پورا بھی نہیں، ربوبیت کا ایک حصہ، یا اس کو اگر قانون ماننے کے اعتبار سے لیں تو الوہیت کا ایک حصہ اس کا معنی کر کے اسی تک محدود رکھا جاتا ہے. توحید وہاں ہے. باقی وہاں سے نکل گئے تو آپ وحدت الوجود بانے، پکی قبر بنائیں، وہ حکومت سے لڑیں گے. یہاں سامنے قبرستان میں پختہ قبریں بنی ہوئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حضرت علی کو بھیج کے پختہ قبروں کو توڑوا دیا تھا. حضرت علی نے ابو الحیاج کو بھیج کر توڑا تھا. آج ہمارے یہاں کوئی دعوت والا گروہ اس کی ہمت نہیں کرے گا، بولنے کی بھی ہمت نہیں کرتے. یہ توحید کی تعلیم ہے. ہاں جہاں شرک ہو، آج آپ عرب علماء کو اگر ہندوستان لائیں گے نا، ہمارے ساتھ تجربہ ہوا ہے، تو وہ ہندوستان کا جب ماحول دیکھتے ہیں، حنفی شافعی اہل حدیث جھگڑا دیکھتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں شرک ہو رہا ہے اور آپ لوگ ابھی یہ جھگڑا کر رہے ہو کہ رفع الیدین کرنا کہ نہیں کرنا، ہاں اور آمین تیز سے بولنا نہیں بولنا. ٹھیک ہے، یہ بعد میں جھگڑنا. پہلے لڑنے والی چیز، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز کا خاتمہ کرو. سب سے پہلے شرک کا خاتمہ کرو. ہم لوگوں کا ٹریننگ کورس تھا دلی میں، اس میں جامعۃ الامام ریاض کے اساتذہ آئے تھے. شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ انتقال ہو گیا. انہوں نے وہ ان عرب علماء کو چھٹی کے ٹائم میں گھنٹہ 2 گھنٹہ دلی کے تاریخی مقامات پر گھماتے تھے. ایک دن جمعرات یا جمعہ کے دن لے کے چلے گئے ان کو وہاں، جو نظام الدین کا جو تھا، نظام الدین اولیاء کا مقبرہ، اور وہیں تبلیغی جماعت کا مرکز بھی ہے پڑوس میں. ان کو لے جا کے دکھا دیا. عرب علماء وہ جب وہاں سے آئے نا، تو کسی عالم نے اس دن ہم کو پڑھایا نہیں. سب حیرت تھے. ہم سے کہنے لگے کہ آپ لوگ دوسرے مسائل میں کیوں الجھے ہوئے ہو، آپ کے یہاں شرک ہو رہا ہے. بولے ہم سنتے تھے. ایک استاذ نے کہا کہ ہم سعودی عرب میں رہتے ہوئے سنتے تھے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو قبروں کو پوجتے ہیں، سجدہ رکوع کرتے ہیں. ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی مسلمان آج بھی ایسا کرے گا، جبکہ قرآن حدیث کی تعلیم اتنی عام ہے. بولے ہمیں یقین نہیں آتا تھا. آج آنکھوں سے دیکھا کل، تو کہا کہ میں تو حیران رہ گیا، اور اس پر اور زیادہ مجھے حیرانی ہوئی. یہ ان کی باتیں بتا رہا ہوں اللہ کے گھر میں ذمہ داری سے، کوئی جھوٹ، کوئی نسبت نہیں ہے بلا وجہ. انہوں نے کہا کہ ہم کو حیرت اور اس بات پہ بھی کہ یہاں شرک ہو رہا ہے اور اس کے پڑوس میں تبلیغی جماعت کا مرکز ہے. بولے ہم اس جماعت کو بھی بہت اچھا سمجھتے تھے، لیکن آپ کا مرکز ہے، آپ وہاں ساری ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں اور پورے ملک میں پھیلا رہے ہو، آپ کے پڑوس میں بغل میں شرک اکبر ہو رہا ہے، اور وہاں آپ ایک جملہ نہیں بولتے، کچھ نہیں کہتے. یہ ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی. ہم لوگوں کے لیے حیرت کی بات نہیں ہے. ابھی میں کہہ رہا ہوں تو بہت سے لوگوں کو شاید تعجب ہو کہ ہاں ارے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا ہم نے. ابھی ہم یہاں مسجد میں توحید کی بات کر رہے ہیں. یہ مسجد توحید ہے، نام ہے، اور یہاں سامنے پختہ قبریں بنے ہیں. ہمارے علماء نے چیلنج کیا تھا، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، ہندوستان اسلامی تاریخ میں شیعہ وہ واحد قوم ہے جن کے ذریعے سے دنیا میں اسلامی تاریخ میں مسلمانوں میں پختہ قبروں کا رواج ہوا. پختہ قبریں شروع جو ہوئی ہے اسلامی تاریخ میں، شیعوں نے شروع کی. اور آج ہمارے یہاں بریلوی حضرات بھی بناتے ہیں. یہ یہاں بنی ہوئی ہے، بریلویوں نے بنایا، شیعوں نے بنایا، میں نہیں جانتا. غالباً بہرحال سنی دکھتا ہے وہ، اہل سنت، سنی مطلب شیعوں کے مقابلے میں.
ورنہ جن کو اہل سنت آج ہندوستان میں کہا جاتا ہے وہ اہل سنت ہے ہی نہیں، وہ بدعت کرتے ہیں تو اہل بدعت ہوئے۔ تو یہ پختہ قبریں بنی ہوئی ہے، شرک کا یہ مرکز ہے، اور ہم دعوت اور اسلام کی بات کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، نماز پڑھ لیا اپنا اپنا چلے گئے۔ ابھی اس سبق میں چیپٹر میں اب وقت زیادہ ہو گیا، میں آج پورا نہیں کرتا، کل اس پر بات کروں گا۔ اب شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک عبارت انہوں نے آگے نقل کی ہے دلائل کے بعد، جس میں یہ بتایا کہ توحید کی مخالفت کرنے والے کئی طرح کے لوگ ہیں، ان میں ایک کیٹیگری یہ بھی بتائی کہ خود اپنا عمل کر رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے تو شرک پر نہ ان کے پیشانی پہ بل آتا ہے، نہ مخالفت کرتے ہیں نہ بغض کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی توحید کی مخالفت ہے کہ آپ کو شرک دیکھ کر آپ کے پیشانی پہ بل نہیں آتا، آپ کے دل میں کڑھن نہیں ہوتی کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی پوجا ہو رہی ہے۔ ہمارا کچھ فرض بنتا ہے، آپ ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم نفرت کا اظہار تو کیجئے، آپ نہیں کر سکتے جو کر رہا ہے اس کو طاقت تو دیجئے، اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں آپ۔ جو عالم ہے اس کی اگر کوئی غلطی نکل گئی تو وہ جو دعوت کا کام کر رہا ہے ساری کے ساری پہ پانی پھیر کے آپ اس کی ٹانگ کھینچیں گے۔ یہ میں آپ کی بات صرف ایک دو کی نہیں کر رہا ہوں، ایک مجموعی مزاج جو مسلمانوں کا بنا ہوا ہے، کس چیز کی ترجیح۔ ابھی آگے اس کے بعد جو اصول آنے والا ہے، چھٹے پانچویں کے بعد چھٹا، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں، تو مسلمان کسے ترجیح دے وے۔ ہاں کل بات آئی تھی نا، میں نے بیان کیا تھا کہ خیر الخیرین شر الشرین رات کے درس میں، اس کے اور بھی کئی شکلیں ہیں جس میں ارجح المصلحتین اخف الضررین، ان اصولوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ دو جگہ اگر ہمیں چوائس کرنی ہے تو کس کو اختیار کیا جائے، کس کو چھوڑا جائے۔ یہ بہت اہم اصول ہے، اور قرآن و حدیث کی 50 دلیلوں سے یہ اصول نکلتا ہے، 50 کہہ رہا ہوں جو کم ہے، زیادہ اس سے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول میں نے اشارتاً نقل کیا تھا رات میں کہ بہت سارے عوام تو عوام، خواص اور علماء بھی اس اصول کو، ان اصولوں کو کا لحاظ نہیں کرتے کہ کہاں کس چیز کو چوائس کرنا چاہیے، کس چیز کو ترجیح دینا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ صرف قرآن کی آیتیں آج میں پڑھ لیتا ہوں، تشریح اس کی کل کریں گے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذین اوحینا الیک، کہ اللہ نے تمہارے لیے اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے، شریعت مقرر کی ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا، کیا ہے ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت انسانوں میں ہم کہتے ہیں کہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک آدمی جو خاص آرڈر یا خواہش لکھ کے بول کے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ وصیت ہے مرنے والے کی۔ اللہ کی وصیت، اللہ کو تو موت نیند بھی نہیں آتی۔ وصیت کا معنی یہ ہوتا ہے تاکیدی حکم، ایسا حکم صرف آرڈر نہیں، آرڈر کے اندر تاکید ہے، سختی ہے، کہ تاکیدی حکم ہم نے نوح کو دیا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی، وما وصینا بہ والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی، کیا کی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کی اقامت کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تحریک کی بنیادی آیت کہ دین کی اقامت دین، ایک پوری جماعت نے یہیں سے اصطلاح لے لی۔ اب اقامت دین کا مطلب کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دین قائم کرنے کے لیے غلبہ چاہیے، غلبے کا مطلب حکومت چاہیے۔ یہ ایسی بات کہتے ہیں جو دنیا میں کسی ایک نبی نے بھی اس طرح نہیں کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ حکومت حاصل کر کے قائم کروں اسلام کو۔ نوٹ کیجئے، یہ ایک نبی نے بھی یہ نہیں کہا۔ نبیوں کا طریقہ آپ قرآن میں دیکھیں، کہتے تھے قوم سے کہ انی لکم من الناس، میں تمہارا خیر چاہتا ہوں، بھلا چاہتا ہوں، دعوت توحید دے رہا ہوں، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ ایمان اور عمل صالح کرو گے تو اللہ حکومت دے گا۔ تم کو حکومت نہیں بنانی ہے۔ اگر نبی یہ بولنے لگتے کہ ہم کو گورنمنٹ بنانی ہے، حکومت بنانی ہے، تو لوگ بولتے کہ یہ بھی سیاسی پارٹیوں کے جیسے ہیں، حکومت چاہتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں، منشور بتا رہے ہیں کہ آپ مجھ کو یہ کرو تو میں تمہارا یہ بھلا کروں گا، وہ بھلا کروں گا، دنیا و آخرت کے وعدے کر رہے ہیں۔ ہاں حقیقت میں ان کو حکومت چاہیے جو دودھ دیتی ہوئی گائے ہے، یہ فائدہ دینے والی چیز ہے حکومت۔ جب حکومت مل گئی تو سب وعدے کنارے، گارنٹی رہ جاتی، بولنے کی بات، جملے کی بات کہی جاتی اسے۔ تو انبیاء کا بھی یہی شمار ہوتا، لیکن انبیاء کرام نے کبھی سیاسی یا حکومت کی بات اس طرح نہیں کی۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ سطح پر جہاں مخاطب ہیں، پہلے صحیح بات ہے کہ بڑوں کو، قوم کے سرداروں کو مخاطب کیا، وہ نہیں مانے، پبلک کو مخاطب کیا،
توحید کی دعوت دی اور توحید سے ہی اصلاح کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو میں نے شروع میں بات کی کہ 23 سالہ زندگی میں کایا پلٹ کر دی پوری انسانی تاریخ میں, جس کی مثال نہیں ملتی. وہ توحید کے مطابق کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیے کی جو تعلیم ہے, طریقہ ہے, وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قوت ملے, عزت ملے, اللہ رب العالمین ان کو ان کے کردار پر لگائے عزت کے ساتھ اور دوسری قومیں ان سے سیکھیں, تو ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا دعوت و تبلیغ میں, دین میں, دعوت میں, جو انبیاء کا ہے. اور اس کی شروعات جب ہم کریں گے توحید سے. اگر کسی قوم میں شرک ہے تو وہاں کبھی کوئی توحید کے علاوہ کوئی دوسری تعلیم سے شروعات نہیں کی جا سکتی, نہیں کرنا چاہیے. اور توحید آ بھی جائے تو بار بار توحید کا سبق دہراتے رہنا چاہیے, یہ بھی دھیان رہے. آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارے یہاں خاندانی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان گھر میں, اہل حدیث گھر میں پیدا ہوئے, ہماری توحید سب ٹھیک ٹھاک ہے. نہیں, بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں نے بہت سے اہل حدیثوں کو دیکھا, ہاں, کوئی جادو ٹونے میں چلا گیا, کوئی گنڈے تعویذ کر رہا ہے, کوئی عقیدے کی دکان کھول لیا. عقیدے کی دکان بول رہا ہوں, لکھ لیجئے, یہ جادو ٹونے کی, یہاں پیسے بھی لیتے ہیں, عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں, توحید بھی بگاڑ دیتے ہیں. اور چونکہ اہل حدیث سے نسبت ہے اس لیے سب کچھ کر کے قرآن حدیث کے دائرے سے باہر بھی نہیں جاتے. یہ بھی آج کل کے کچھ اہل حدیثوں کا بڑا کمال ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں قرآن حدیث کے خلاف کام کبھی نہیں کرتا ہوں, ان کی کئی باتیں میرے سامنے تھی. تو میں نے کہا آپ جملہ تھوڑا درست کر لیجیے. یہ میں ان کے واقعے سے ہم سب کو یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی. ان سے کہا کہ یہ جملہ آپ صحیح کیجئے, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کہا کیا جملہ بولوں؟ کہا یہ جملہ بولو کہ قرآن حدیث میرے خلاف ہو ہی نہیں پاتے. میں کچھ بھی کرتا ہوں قرآن حدیث کو اپنے حساب سے کر لیتا ہوں. یہ تشریح میں یہ ہوا. آج کل ایسے ہی ہیں, وہ بولتے نا کہ میں قرآن حدیث کے خلاف نہیں جاتا, جاتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں کہ قرآن حدیث میرے حساب سے چل رہے ہیں, اپنے حساب سے گھما لیتے ہیں. اور واقعی یہ چیز ہنسنے کی نہیں, رونے کی ہے. ایک آدمی آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جادو ٹونے کی کر رہا ہے, کھلی کھلی ایسی بات کر رہا ہے جو قرآن اور عقیدہ توحید کے خلاف ہے. اس کی اہل حدیثیت اور توحید پر دھبا بھی نہیں لگ رہا ہے. یہ میں سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی میری اس بات کو نقل کر کے پوری جماعت اہل حدیث کو نہ بولے. یہ کچھ عناصر اس طرح کے ہر جگہ ہوتے ہیں, اپنے مقاصد کے لیے, یا کچھ شیطان کا غلبہ ہو گیا ہو, کچھ انحراف ہو گیا ہو, غلط فہمیاں ہو گئی. اللہ سب کی اصلاح کرے, ان کی بھی ہماری بھی. اور اس سلسلے میں جب ایک دیکھتے ہیں کہ قرآن دوسرے ہمارے اہل حدیث علماء بھی یہ کرنے لگے ہیں, تو ہماری مائیں بہنیں, خاص طور سے عورتوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. وہ بھی اپنا عقیدہ داؤ پہ لگا دیتی ہیں, پیسہ بھی دیتی ہیں, ایمان بھی بیچتی ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. یہ جو جملہ ہے ان اقیم الدین, دین کی اقامت کرو. دین کو قائم کرنا کیا ہے؟ دنیا کے مفسرین کی تفسیریں اٹھا کے دیکھیے, یہ تحریکی لوگوں کو چھوڑ کر, جو معتبر مفسرین ہیں, جو علماء ہیں, مفسرین ہیں. ہاں, مولانا ابو العلا مودودی صاحب عالم نہیں تھے, انہوں نے حکومت اور اقامت کے دین کا اتنا زبردست تشریح کی کہ حکومت قائم کرنا ہے, اب اس کے لیے نماز بھی اس کی مطلب جو ہے وجہ اور ذریعہ بنا دیا, روزہ حج زکوٰۃ کے ٹریننگ کورس بتا دیا. جبکہ نماز روزہ یہ بیس ہے, یہ عبادت ہے, مقصود اللہ نے جو پیدا کیا اس مقصد سے جڑی ہوئی چیز ہے, اور ضمنی فائدے اس کے جو نیچے ہیں وہ الگ ہے. تو مقصد کو انہوں نے ذریعہ بنا دیا, ذریعے کو مقصد بنا دیا. مقصد اور ذریعہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا ایم اور کیا بولیں گے؟ ہاں, ایمس اینڈ آبجیکٹس, یہ فرق کر دیا. ایک کی جگہ دوسرے کو, دوسرے کی جگہ ایم کو, تو دوسرے کو. تو یہاں اقامت دین کا مطلب انہوں نے کہا اقامت حکومت, اور حکومت قائم ہوگی تو ہم اسلام نافذ کریں گے. ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. آپ کو اگر حکومت مل جائے تو آپ دوسرے دن آرڈر پاس کریں کہ شراب بندی ہو گئی, سارے لوگ چھوڑ کے جو ہے صاف ستھرے ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. انبیاء کا طریقہ یا اصلاح کا طریقہ تربیت سے ہوتا ہے. تربیت کا تعلق دل کے فیصلے سے ہوتا ہے, اور دل بدلتا ہے عقیدے سے, توحید سے بدلتا ہے. جب آپ توحید پر اللہ کی عظمت, اللہ کا ڈر, اللہ سے امید دل میں پیدا کریں گے, اور اس کے بعد بولیں گے شراب حرام ہو گیا تو منہ کی پھینک دے گا آدمی, جام و سبول لٹھا دے گا. صحابہ کرام کی مثال, یہ کوئی صرف تھیوریکل بات نہیں ہے کہ زبان سے کہی اور کاغذ پہ لکھی ہوئی اقوام متحدہ کے قوانین کی طرح. یہ پریکٹیکل زمین پر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اس کا مشاہدہ دنیا نے کیا ہے. تو دین کو قائم کرو. کیسے؟ الدین وہ دین جو توحید کی بنیاد پر ہے. اور یہاں کہتے ہیں کہ دین قائم کرو اور اس میں فرقہ نہ بنو, کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جماعتیں حنفی, شافعی, مالکی, شیعہ, سنی, مرجیہ, جہمیہ, قدریہ سب ایک ہو جاؤ. ہاں, یعنی بو, مود, دودھ,
شہد سب ملا لو اور پھر ملا کے جو ہے اس کو کوئی نام دے دو کھانا، وہ دین ہے؟ دین نہیں ہے۔ شرک اکبر جس دین میں آ گیا وہ دین رہا ہی نہیں۔ دنیا کا کوئی نبی شرک اصغر کے ساتھ بھی دین کو نہیں قبول کرتا، تو شرک اکبر کو کیا؟ ایسے دین کو قائم کرنا جس میں شرک ہو، اور یہ عنوان بن گیا۔ اب یہ واقعی جو میں کہہ رہا ہوں نا، عالم اسلام میں لوگ کہہ رہے ہیں اور غلط نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس تحریکی مزاج کے لوگوں نے یہ صرف عنوان بنا لیا، مینیفیسٹو اور دکھاوے کی چیز کہ یہ قرآن پر ہم عمل کریں گے، فلاں پہ عمل کریں گے۔ ان کو حقیقت میں کرسی چاہیے، اللہ کو نہیں پہچانتے اور اللہ کے دین کے ایک نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ جہاں جہاں ان کو کہیں حکومت ملی بھی تو کہیں قائم نہیں کیا حکومت۔ ان کی بڑی بڑی شخصیات نے کھل کھل کے کہا، یوسف القرضاوی نے کہا کہ دین کے نفاذ سے زیادہ اہمیت حقوق انسانی ہے، جمہوریت ہے۔ آن ریکارڈ ہے یہ الجزائر کے الجزیرہ کے انٹرویو میں یوسف القرضاوی صاحب نے کہا، میں نے اپنے بہت دروس میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اسماعیل شتا اور ایسے کئی لوگ ہیں جو جمہوریت کو زیادہ اہم بولتے ہیں، نام کہتے ہیں اسلامی حکومت کے قیام کا، الزام دیتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے توحید نہیں پھیلا رہے ہیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کل توحید ربوبیت تو اہل حدیثوں کو بتا رہے ہیں۔ روئے زمین پر اس جماعت سے بڑھ کر، اس جماعت سے بہتر آج بھی توحید کی نمائندگی کوئی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین اس پر فخر نہ دے، قائم رکھے، اس پہ اخلاص کے ساتھ قائم رکھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہم نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ نے کہا دین کو قائم کرو اور اس میں جو ہے فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ اس سے پہلے 5 پیغمبروں کا ذکر ہے، نوح کا آپ کی طرف وحی کی، نوح کی طرف وحی کی، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ۔ یہ 5 پیغمبروں کو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں اور سورہ احزاب کی ایک آیت میں، سورہ شورا کی یہ سورہ کی ہے، سورہ احزاب کی آیت میں 5 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ یہ پیغمبروں میں، رسولوں میں اولو العزم رسول ہے۔ سب سے انسانوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ، عقیدے کی ایک چیز صرف معلومات کے لیے نوجوان یاد رکھیں، سارے انسانوں میں سب سے اونچا درجہ انبیاء کا ہے۔ کوئی نبی سے اونچا کسی ولی کو مانے کافر ہو جائے گا۔ سب سے اونچا درجہ انبیاء کا۔ انبیاء میں رسولوں کا درجہ ان سے اونچا، رسولوں میں 313 بولتے ہیں انبیاء میں، اور رسولوں میں اولو العزم رسول کا درجہ سب سے اونچا، جو راجح قول کے مطابق یہ 5 ہے، جن کا نام اس آیت میں اور ایک اور آیت میں ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب محمد رسول۔ ان 5 میں خلیلین، 2 خلیل کا درجہ اونچا ہے، حضرت ابراہیم اور جناب محمد رسول اللہ۔ خلیلین میں خاتم النبیین کا درجہ سب سے اونچا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درجات ہیں جو میں نے لقب بتایا، اس بنیاد پہ یہ اللہ نے مقام اور منصب دیا۔ ہاں، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے کا مطلب ایک پر ایمان لائے دوسرے کو انکار کیے، یہ نہیں کر سکتے۔ درجات جو قرآن و حدیث نے مقرر کیا ہے، کسی ایک کی تعریف اس انداز میں کرنا جائز نہیں ہے کہ دوسرے کی بے عزتی ہو، جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انبیاء سے متعلق باتیں کہی۔ تو یہ اولو العزم رسولوں کی طرف ہم نے وحی کی کہ دین قائم کرو۔ اب انہوں نے دین قائم کیا کہ نہیں کیا؟ مولانا مودودی صاحب، سید قطب صاحب کی تحریریں آپ پڑھیں گے، یہ میں ان کی تنقید کے لیے نہیں، آپ کو آگاہ کرنے کے لیے، نوجوانوں کو آگاہ کرنے کے لیے بول رہا ہوں۔ ان کی تحریروں میں آپ کو کہیں کھلا اشارہ اور وضاحت ملے گی کہ انبیاء کرام کئی نبی فیل ہو گئے اپنے کام میں، نعوذ باللہ۔ کبھی ضرورت پڑی تو ان کی عبارت کے ساتھ بات کریں گے، فیل ہو گئے کہ دین قائم نہیں کر پائے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ بعض انبیاء ایسے تھے کہ قریب تھا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے، حکومت قائم نہیں کر پائے نا، اس لیے کامیاب نہیں ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین کو غالب کرنا، علماء نے لکھا، قرآن میں جو یہ اصطلاح ہے، یہ غلبہ حکومت اور سیادت کے اعتبار سے صرف نہیں ہے، بنیادی طور سے غلبہ دلائل اور حجت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہر نبی نے جب دعوت دی تو سامنے والے کو کوئی موقع نہیں رہا یہ کہنے کا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کی دلیل نہیں ہے، چپ ہونا پڑا، مانے نہ مانے، لیکن رد نہیں کر سکتے نبی کی بات۔ مقابلہ جیسے آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت سازش ہے، لیکن دنیا کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کی ایک بات کو غلط ثابت کر دے۔ اعتراض کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ثابت کوئی نہیں کر پاتا، اور جب ڈیبیٹ ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوگا تو ان کو سر جھکانا پڑا۔ سائنس سے یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی، فلاں سے یہ چیز سمجھ، ایسی کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا، کچھ سالوں بعد جب تحقیقات آگے بڑھی تو سائنس کو گھٹنا ٹیکنا پڑا اور ماننا پڑا کہ قرآن کی بات سچی ہے، ہم نے جو اس پر اعتراض کیا تھا غلط نکلا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
تو خیر بات تو پھر سے سمیٹوں کہ تمام انبیاء کو یہ دین کی اقامت کا حکم دیا گیا اور فرقہ فرقہ نہ ہونے کا. ان انبیاء کرام کی دعوت، اولو العزم رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. کہہ رہے ہیں کہ مشرکین پر یہ بہت بھاری بات ہے، مشرکین پر وہ بات بھاری ہے جس کی تو طرف آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں. اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنے راستے کی اور اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے جو رجوع کرے. یعنی یہاں اگلا جملہ کیا بتا رہے ہیں کہ دین کی اقامت کرنی ہے، اور دین کی اقامت کرنے کے راستے میں آپ لوگوں کو آپ کی کیا بات ان کو بری لگ رہی ہے؟ ان کو یہ بری لگ رہی ہے کہ آپ توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کا شرک رد کر رہے ہیں، ان کے باپ دادا کا دین رد ہو رہا ہے. تو انبیاء کے دین کے قائم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ توحید. توحید کی دعوت دینا، یہاں سے شروعات کرنا، اسی پہ فوکس کرنا. یہ بات کچھ تمہیدی باتوں کی وجہ سے پھیل گئی اور بہت اہم اصول ہے، اور اگلا اصول اس سے جڑا ہوا ہے. کل اسے اور اسے جوڑ کر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.